السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ذاتی نہیں رہتے بلکہ ان کے اثرات پوری تہذیب پر پڑتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی، اور ہم اسے مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ شادی واقعی اتنی اہم تھی کہ اس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا؟ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ صرف دو افراد کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ اس کے اثرات اسلامی معاشرے اور علم کی جڑوں تک پہنچے، اور آج ہم انہی گہرے اثرات پر بات کریں گے۔ اچھا، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ تو ہماری معلومات صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ ابن ہشام اور سیرت ابن کثیر جیسی بنیادی کتابوں سے لی گئی ہیں، جو اسلامی تاریخ میں سب سے معتبر مانی جاتی ہیں۔ کسی بھی تاریخی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ شادی مدینہ میں اس وقت ہوئی جب ایک نئے مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بدل رہا تھا، بلکہ ایک بالکل نیا سماج بن رہا تھا۔ اس ابتدائی معاشرے میں شادی کا تصور آج سے بہت مختلف تھا۔ یہ صرف دو لوگوں کے بیچ کا کوئی ذاتی معاہدہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو کمیونٹی بنانے کا، معاشرہ تعمیر کرنے کا ایک بنیادی ستون تھا۔ مطلب ہر شادی کے مقاصد ذاتی تو ہوتے ہی تھے، لیکن اجتماعی بھی ہوتے تھے۔ تو اس نئے معاشرے کی بنیاد سمجھیں کہ 3 ستونوں پر تھی۔ پہلا سماجی ہم آہنگی، دوسرا خاندانی اتحاد، اور تیسرا اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ اور شادی جو تھی وہ ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ تھی۔ اسی پس منظر میں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار کو سمجھنا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ وہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی نہیں تھیں، بلکہ اپنے دور کی سب سے بڑی عالمات میں سے ایک تھیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق وہ اپنے وسیع علم، اپنی فقہ اور تبصرے کے لیے جانی جاتی تھیں۔ ان سے روایت کی گئی ہزاروں احادیث نے انہیں اسلامی علمی تاریخ کی ایک مرکزی شخصیت بنا دیا۔ اچھا، تو جب شخصیت اتنی غیر معمولی ہو تو ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی کے مقاصد بھی بہت گہرے تھے۔ یہ رشتہ ذاتی تعلق سے کہیں آگے کی چیز تھی اور اس کی کئی سماجی اور علمی جہتیں تھیں۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس شادی نے کئی کلیدی مقاصد پورے کیے۔ یہ ایک مقدس اور پاکیزہ رشتے کا قیام تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی وابستگی اور خاندانی اتحاد کو مضبوط کرنے، اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے اور معاشرے میں استحکام لانے کا ذریعہ بھی بنی۔ تو یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، بلکہ ایک جامع معاشرتی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ چلیں، اب ہم اس شادی کے اسباب سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے سب سے گہرے اور سب سے پائیدار نتیجے پر بات کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ علمی مقام جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ اسلامی تعلیمات کی ایک عظیم مفسر بنی، حدیث کی راوی بنی اور ایک فقیہہ بنی۔ ان کی علمی خدمات کو آج بھی اسلامی تاریخ میں انتہائی معتبر مانا جاتا ہے۔ اور یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت نے ہی انہیں علم کے اس سمندر تک براہ راست رسائی دی تھی۔ اس کا اثر کتنا بڑا تھا؟ جواب ہے ہزاروں۔ جی ہاں، یہ ان احادیث کی تعداد ہے جو ان سے روایت کی گئیں، جنہوں نے اسلامی قانون کے لاتعداد معاملات کو واضح کیا۔ یہ ان کے علمی ورثے کی وسعت کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ تو آخر میں اگر ہم اس رشتے کے تاریخی کردار اور میراث کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت ایک ذاتی تعلق سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک طرف تو یہ دو افراد کے درمیان ایک مقدس ذاتی رشتہ تھا، لیکن دوسری طرف، اور شاید زیادہ اہم طرف، یہ اسلامی تعلیم، سماجی ڈھانچے اور علم کی منتقلی کا ایک بنیادی ستون تھا۔ اس کا سماجی اور علمی کردار اس کے ذاتی پہلو سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ مختصراً یہ رشتہ اسلامی سماجی تانے بانے اور علمی روایت کی ترقی میں ایک فیصلہ کن عنصر ثابت ہوا۔ اس کی اہمیت صرف ذاتی نہیں تھی، بلکہ پورے اسلامی تہذیب کے لیے تھی۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے: تاریخ کو اس کے اپنے سیاق و سباق میں، اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھنا آخر کیوں ضروری ہے؟
کیونکہ کسی بھی واقعے کو اس کے وقت اور ماحول سے الگ کر کے دیکھنے کا مطلب صرف ایک ادھوری تصویر دیکھنا نہیں، بلکہ اس کی حقیقی معنویت کو ہی کھو دینا ہے۔